اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں چاہتا ہوں تو سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر بیان کر سکتا ہوں کہ وہ 70 اونٹوں پر لادی نہ جا سکے۔ ایسے بنو کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کریں، جانے کا نہیں۔ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے، اچھی زبان کی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اچھے دل اور عمدہ اخلاق والا بنا دے، آمین۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، لیکن ہم گنتی صرف ان چیزوں کی کرتے ہیں جو مل نہ سکی۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ اوقات سے اوپر کسی کو عزت دینا خود سے دشمنی کرنے کے برابر ہے، کیونکہ کمظرف لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رشتے و تعلق نبھانا ایک فن ہے، اور جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی اداسی مجھے دے دے، میرے حصے کا تو مسکرایا کر۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی اداس ذات نہیں کرنا ہے۔ کائنات کا پورا نظام ہی اللہ کی محبت کی عکاس ہے، پھر بھی نہ جانے محبت میں لوگوں کی سوچ صرف مرد اور عورت کے تعلق تک محدود رہ جاتی ہے۔ انسان اتنا مضبوط ہے کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات کا پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کچھ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا دینے کو۔ اصل میں یہ مصروفیات صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کو وقت نہیں دینا چاہتے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے، مگر خاموشی کا نہیں۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہے وہ شکایتیں جو بیان نہیں ہوتی۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ ادب پہ بات کرتے ہیں۔ عزت کرو بہنوں کی، چاہے اپنی ہو یا غیروں کی۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے، سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ آج لکھنے کو کچھ نہیں، آنسو لفظ لہجہ سب خفا ہیں۔ زخم جو دکھتے نہیں، دکھتے بہت ہیں۔ معافی کی گزارش نہ کرو، میں نے تم پر اعتماد کیا تھا، میری غلطی ہے تمہاری نہیں۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ وقت نے مجھے بہت خوب اچھی طرح سے سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اگر نمازی کو یہ علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ شب معراج ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ یاد رہے امتحان میں استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ کبھی سجدے، کبھی آنسو، ہزاروں کوششیں، لیکن جو حق میں نہیں وہ رونے سے نہیں ملتا۔ نفس سے جنگ جیتنے کا واحد حل یہ تہیا کر لے کہ طبیعت مانے نہ مانے بس اللہ کی ماننی ہے۔ جب لوگ راستے سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ فرمان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، راحتیں چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنے کا نام تصوف ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں عشق وفادار ہے اور وفادار ہی کا خریدار ہے۔ بد اخلاق لوگوں کے ساتھ ہوش اخلاقی سے پیش آنے کی صلاحیت انسان کا حقیقی حسن کردار ہے۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ جس بات میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، گفتگو کا وہی حصہ نہایت پرکشش ہوتا ہے۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ غضب سے تیرے ڈرتا ہوں، رضا کی تیری خواہش ہے۔ نہ میں بیزار دوزخ سے، نہ میں مشتاق جنت کا۔ عاجزی انسانیت کی معراج ہے۔ اگر تم اپنے کام میں مخلص ہو تو تمہیں مخلوق سے آزاد کیا جائے گا، تمہیں ان کے درمیان سے ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے نکل کر ہی تم اللہ تک پہنچو گے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ نفس کے خطرناک وار سے بچنے کے لیے تصور مرشد سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لیکن ہم سب کے ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح ہے، انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو اتنے ہی خوش رہو گے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، اس وقت اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہے تو ان کے راستے پر چلیے جنہوں نے اللہ کے جلووں کو دیکھ لیا۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو، فرمایا گیا وہاں محمد رسول اللہ ہوں گے۔
اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں تھکنے نہیں دیتا۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے بڑی بے نیاز ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا۔ اور دل کی سختی یہ ہے کہ تجھے موسیقی تو رلاتی ہے مگر قرآن نہیں رلاتا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔